بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزہ یوسف ایک مشہور امریکی مسلمان اسکالر ہیں۔ ان کا ایک آن لائن ویڈیو کلپ موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے دس دنیا از ڈیزائن ٹو بریک یور ہارٹ۔ تو جتنی زیادہ لوگوں سے بے جا توقعات ہوں گی اتنا زیادہ ہارٹ بریک ہوگا۔ اور اس سے بھی ایک عجیب بات کسی نے کہی کہ بال بچوں اور فیملی کا ایسے لگتا ہے واحد مقصد ہی آپ کا دل توڑنا ہے، اور خاص طور پہ جب بچے بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، تو پھر تو دل جو ہے دن میں کئی بار ٹوٹتا ہے۔ اور اسی میں شامل کر لیں پیسہ، جتنا زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، جتنا زیادہ زندگی کی آسائشوں کے پیچھے بھاگیں گے، جتنا زیادہ میٹیریل کے پیچھے بھاگیں گے اتنی زیادہ مایوسی ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ کیا مقصد؟ تاکہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی ہارٹ بریک ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، یہ اصل میں دیکھا جائے ہے تو بلیسنگ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو یہی تو زندگی کا مقصد ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح نماز ہے کیا، اس کی حقیقت پہ تو غور کریں۔ نماز اصل میں بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو لوگوں کی طرف دیکھیں گے، چیزوں کی طرف دیکھیں گے، دنیا کی طرف دیکھیں گے، آنکھیں جل جائیں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے تو آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ اور نماز کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ تو ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ درجہ احسان ہے۔ تو مشکلات کی طرف دیکھیں گے، لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو دل ٹوٹے گا۔ تو اسی لیے غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صدقے دل سے رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ایسا دوست ہے جو کبھی آپ سے نہیں اکتاتا۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی قریبی دوست، تو ایک دن آئے گا کہ وہ قریبی، وہ بیسٹ فرینڈ بھی جو ہے وہ آپ سے کترانے لگے گا کہ یہ کیا مصیبت ہے، میں تو اپنی پرابلم میں پھنسا ہوں، اب اس کی پرابلم کو کیا حل کروں۔ موجودہ حالات میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے آپ کی پرابلم کو سنے، لیکن دیکھیں جو کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ آپ کی ساری باتیں سننے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو نماز کے بارے میں چند باتیں سن لیں۔ اگر نہیں پڑھتے، کوتاہی کرتے ہیں، تو صدقے دل سے توبہ کریں، رجوع کر لیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں خاری ہے۔ دنیا کی مثال تو سائے کی مثال ہے کہ اس سائے کے پیچھے آپ جتنا بھی دوڑیں گے یہ دگنی تگنی رفتار سے آگے دوڑے گا۔ آپ کبھی بھی اپنے سائے کو پکڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ سائے سے پشت کر کے سورج کی طرف چلنا شروع کر دیں تو جو سایہ ہے وہ گھسٹتا ہوا آپ کے پیچھے آ جائے گا۔ تو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے یہ آگے جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ حدیث پاک میں ہمیں مفہوم ملتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نماز کو تھوڑا لمبا پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ شروع میں دن میں صرف 2 رکعت سے شروع کریں۔ اس میں کوئی سورہ ملک ہے، مزمل ہے، یہ جو سورہ یاسین ہے، جو 5 صورتیں جس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد کریں اور ان کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے، تو آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے، یہ اس کو نماز میں پڑھیں، بار بار اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے میں غور کریں، تو پھر آپ کے اوپر اللہ کی ربوبیت کا انکشاف ہوگا۔ تو آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی اصل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس کے ایک آیت کو بار بار نفلوں میں بار بار پڑھیں، اس پہ غور کریں کہ کس ہستی کے سامنے کھڑے۔ تو زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ توفیق ہوتی ہے تو اس کو 4 کر لیں، تھوڑا 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، لیکن ہم دنیا داروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں دن میں تھوڑی سی لمبی ہو جائیں۔
اور پھر اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ جو رکوع کے بعد رکتے ہیں اس میں تھوڑا سا رکنا چاہیے، اس سے دو سجدوں کے درمیان نماز کے ارکان کو آہستگی سے، سکون سے اور وقار کے ساتھ ادا کریں۔ اور آخر میں یہ سب سے ضروری بات ہے کہ توجہ، ہم نے وہ پورٹل کی بات کی تھی کہ پورٹل میں چلے جائیں، حرم میں چلے جائیں، طواف کریں، غلاف سے لپٹ جائیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اب بھی آپ غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے میں کچن میں فریج کے اندر پہنچ جائیں گے کہ دیکھتے ہیں رات کے دال چاول اگر بچے ہیں۔ شیطان اور اس کی جو آرمی ہے وہ بھی تو پورا زور لگا دے گی، سارا کھیل توجہ کا ہے۔ اگر ہماری یہ توجہ 100% ہو جائے تو یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے پکارتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب آخرت کا، اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، لیکن گھر میں پہنچتے ہیں تو بال بچوں کے ساتھ دنیا داری کے دھندوں میں مل کے وہ ساری کیفیت دور ہو جاتی ہے، تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا کہ حنظلہ کہ اگر یہ کیفیت ہر وقت رہے تو فری وہ مصافحہ کریں گے، لیکن یہ کیفیت کبھی کبھی بنتی ہے، بار بار توجہ بٹے گی، بار بار آپ کو ڈسٹریکشن ہوگی، لیکن کیا ہے اس کو جینٹلی واپس موڑ دیں، ایک چھلنی بن جائے۔ خیالات کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ خیالات آئیں تو ان کو گزرنے دیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ جیسے ڈرائیونگ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ پوری سڑک کی طرف ہونی چاہیے، تو یہی حال ہے کہ نماز میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں۔ ہر نماز جو ہے وہ آپ کی 100% توجہ کے ساتھ پوری ہو جائے یہ ممکن نہیں، کم از کم ہر نماز میں ایک دفعہ ہمیں توجہ محسوس ہو جائے، ہمارے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اور اللہ کی طرف صدق کے دل سے رجوع کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری نماز جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، اور یہ جو مشکلات کے پہاڑ ہیں یہ رائی کے دانے بن جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔